غسل کی نیت اور سر و گردن کا دھونا۔ غسل کی نیت کے یہ معنی ہے کہ آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون سا غسل انجام دے رہا ہے، اور غسل کو صرف خداوند عالم کے حکم کی بجا آوری کے لیے کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ نیت کو زبان پر جاری کریں۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک خاص غسل کی نیت کی جائے، بلکہ ایک غسل مثلا جنابت اور وہ غسل جو میت کو ہاتھ لگانے سے واجب ہوا ہے، اور مستحبی غسل مثلا جمعے کا غسل، ان سب کی نیت سے ایک غسل کیا جا سکتا ہے۔ نیت کے بعد سر اور گردن کے دھونے کا مرحلہ ہے، اور یہاں وضو میں مسح کے برخلاف پانی کو سر کی کھال تک پہنچانا واجب ہے۔ البتہ بعض مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق بڑے بالوں کا دھونا واجب ہے۔ البتہ اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ وہ موانع جو مادہ ہیں اور جسم میں ہیں انہیں پہلے برطرف کر لے، لیکن مہندی جیسی چیز جو صرف رنگ ہے اس کے بالوں میں باقی رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بدن کے ایسے حصوں کا دھونا ضروری نہیں ہے جو دکھائی نہیں دیتے، مثلا کان اور ناک کا اندرونی حصہ۔ بدن کے داہنے اور بائیں حصے کو دھونا اور غسل کے صحیح ہونے کی شرطیں۔ سر اور گردن کو دھونے کے بعد بدن کے داہنے آدھے حصے کو اور پھر بدن کے بائیں آدھے حصے کو دھوئیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ ناف اور شرمگاہ کو بدن کے دونوں حصوں کو دھوتے وقت دھوئیں، اور غسل میں بھی وہ تمام شرطیں ضروری ہیں جن کی وضو میں رعایت ضروری ہوتی ہے، مثلا پانی پاک اور مباح ہو، اور غسل کے لیے کافی وقت ہونے کے ساتھ ساتھ قربت کی نیت وغیرہ۔ البتہ اکثر مراجع کے فتوے کے مطابق اعضائے غسل کا اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اعضائے بدن کے دھونے میں فاصلہ اور وقفہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا بدن کا ایک حصہ دھونے کے بعد پانی آنا بند ہو جائے تو باقی حصے کو بعد میں دھویا جا سکتا ہے، یعنی غسل میں موالات ضروری نہیں ہے۔ غسل کے وقت بدن کو پاک ہونا چاہیے، البتہ بدن کی نجاست کو غسل کے درمیان بھی برطرف کیا جا سکتا ہے۔ غسل ارتماسی۔ غسل ارتماسی کو اس طرح انجام دیا جا سکتا ہے کہ غسل کی نیت کر کے پانی میں داخل ہو جائیں۔ اس طرح غسل کرنے میں بدن کا پہلا حصہ جو پانی میں داخل ہوتا ہے یہیں سے غسل شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پانی پورے بدن کو گھیر لے۔ اسی طرح بعض مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق ہم پانی میں داخل ہو کر جب بدن پانی میں پوری طرح ڈوب جائے تو غسل کی نیت سے اسے جنبش دیں۔ غسل ارتماسی میں یہ بات زیادہ اہم ہے کہ ایک ہی لہجے میں نیت کر کے بدن کو پانی میں ڈبو دیں، لہذا اگر بدن کی تھوڑی مقدار بھی پانی سے باہر رہ جائے یا زمین یا دیوار سے بدن کے کسی حصے کے متصل ہونے سے اس جگہ پانی نہ پہنچے تو غسل باطل ہے۔ شکیات غسل۔ اگر ہم کو شک ہو کہ اصلاً غسل کیا ہے یا نہیں تو غسل کرنا چاہیے، اور اگر غسل کے مکمل ہونے سے پہلے بدن کے بائیں حصے کی کچھ مقدار کے بارے میں شک ہو تو صرف اتنا دھونا کافی ہے۔ لیکن ایک حصہ دھونے کے بعد اگر شک کریں کہ دھوئے گئے حصے میں کچھ مقدار رہ گئی تھی یا نہیں تو اپنے شک پر توجہ نہ کریں۔ مثلا بدن کے داہنے حصے کو دھوتے وقت سر و گردن یا اس کے کچھ حصے کے دھونے کے بارے میں شک کریں۔ اگر غسل کے بعد معلوم ہو کہ بدن کا کوئی حصہ بھولے سے چھوٹ گیا یا اس کی جگہ
کوئی رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے وہ دھلنے سے رہ گیا ہے تو اتنی ہی مقدار کو غسل کی نیت سے دھونا کافی ہے۔ اور اگر وہ حصہ بدن کے داہنے جانب ہو تو اسے دھونے کے بعد پورا بایاں حصہ دھویا جائے گا، اس لیے کہ بائیں حصے کا دھونا اسی وقت درست ہوگا جب دائیں طرف کا دھونا مکمل ہو گیا ہو۔ اور اگر دھلنے سے باقی رہ جانے والی جگہ سر و گردن یا اس کا کچھ حصہ ہو تو اس کے دھونے کے بعد داہنے حصہ بدن اور اس کے بعد بائیں حصہ بدن کو دھو لیں۔ البتہ یہ مسائل غسل ترتیبی میں سامنے آئیں گے، ورنہ اکثر مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق غسل ارتماسی میں بدن کے کسی حصے تک پانی اگر نہیں پہنچا تو غسل باطل ہے۔ مرنے والے اور مرنے کے بعد کے احکام۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں آخرت کے سفر کے لیے آمادہ رہے، اور جب اپنے میں موت کی علامتیں محسوس کرے تو اس پر واجب ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا کر دے، اور اگر عبادتیں چھوٹ گئی ہوں تو انہیں بجا لائے، یا پھر کسی ایماندار شخص کو اس کے ادا کرانے کی وصیت کرے۔ جب آدمی کی حالت خراب ہو اور موت سامنے ہو تو دوسروں پر واجب ہے کہ اسے اس طرح چت لٹائیں کہ اس کے تلوے روبہ قبلہ ہوں، اور مستحب ہے کہ اسے کلمہ شہادتین، ائمہ طاہرین علیہم السلام اور دیگر عقائد حقہ کی اس طرح تلقین کریں کہ وہ سمجھے۔ اور اس شخص کے انتقال کے بعد مستحب ہے کہ اس کا منہ آنکھیں بند کر دیں اور ٹھڈی باندھ دیں، ہاتھ اور پیر پھیلا دیں اور ایک کپڑا اڑا دیں۔